بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ 54 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے وہ ہے نظم پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں، کسی بھی نظم کو درست تلفظ آہنگ کے ساتھ دہرا سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اردو نظم کی تفہیم اور خوانی، روانی، درست تلفظ اور فہم نظم، یہ آج ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے دیکھیں گے کہ نظم پڑھنے کے سنہری اصول، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جب کسی بھی نظم کو پڑھنا ہے تو اس کا تلفظ، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، ادائی، ٹھیک ہے، بالکل درست اور واضح ہونی چاہیے۔ زبر زیر پیش کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد تاثرات، نظم کے جذبات، جوش، فخر یا محبت کو آواز کے اتار چڑھاؤ سے ظاہر کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ نظم کو نثر کی طرح نہیں بلکہ ایک خاص ترنم اور روانی سے پڑھنا ہے آپ نے۔ چوتھے نمبر پہ وقفہ، علامات وقف، رموز اوقاف کا خیال کرنا ہے۔ مناسب جگہ پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، ختمہ کہاں ہے، سکتہ کہاں ہے، رابطے کی علامت، ان جگہوں کی پہچان کر کے نظم کو آپ نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب کلاس کے اندر ٹیچر جو ہے ایک سرگرمی کروائے، ایک نظم جو ہے وہ خود پڑھے گا، اس کے بعد بچے پڑھیں گے۔ جب بچے مکمل اس کو کریں گے تو آپ نے بتلانا ہے اس کا تلفظ آہنگ کس طرح آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ہے ایک تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہے وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جب آپ نے پڑھنا ہے الفاظ معنی تصورات، کیونکہ ہمارا حاصل تعلم یہ تھا کہ ہم نے نظم کے اندر جو ہے نا تصورات کو بھی اخذ کرنا ہے۔ تصورات کا مطلب کیا کہ اس کے اندر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے بت قدو، ٹھیک ہے، ایک شعر کے اندر۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ بت رکھنے کی جگہ، وہ علاقے، تصور اس کے اندر کیا ہے کہ وہ علاقے یا دنیا جہاں شرک کیا جاتا تھا ان کے درمیان کعبہ کی اہمیت۔ پاسباں کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محافظ، کہ مسلمان اللہ کے گھر کے محافظ ہے اور اللہ ان کا محافظ، یہ اس نظم کا تصور ہے۔ تیغوں اور خنجر، تلواریں اور چھوٹا ہتھیار، اس میں جو ہے وہ تصور کیا ہوگا کہ بہادری، شجاعت اور اسلام کا تاریخی نشان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے نظم کا چھپا ہوا پیغام، مرکزی خیال، ٹھیک ہے، کیونکہ مرکزی خیال کیا ہے، اس کے اندر جب ہم چیزیں دیکھیں گے تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے ملے گی عقیدہ، کہ اللہ کا گھر کعبہ ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز، شجاعت، ہمارا ماضی بہادری اور توحید کی حفاظت سے روشن ہے، اتحاد، ہماری سرحدیں زمین تک محدود نہیں بلکہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ایک عالمگیر قوم ہے جن کی پہچان ان کا عقیدہ اور تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا، نظم کے پہلے بند میں شاعر کیا پیغام دے رہا ہے، دوسرے نمبر پہ نظم میں موجود کوئی سے دو ہم آواز الفاظ تلاش کرنے، تیسرا اس نظم کا سب سے اہم لفظ یا تصور آپ کو کیا لگا، اگر آپ اس نظم کو کوئی دوسرا عنوان دینا چاہے تو وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے پاس ایک نظم ہے آپ کے سلیبس میں سے، ٹھیک ہے، ایک اس کو میں پڑھتا ہوں۔ یہ شبنم سے تازہ ہے رخسار گل، کہ انجم ہوئے زیب دستار گل، یہ سبزے یہ قطرے ہے چھائے ہوئے، کہ مخمل پہ موتی بچھائے ہوئے برگ گل حمد میں تر زباں، خدا نے برا موتیوں سے دہاں، ٹپکتی ہے شبنم جو وقت سحر، ہوئے وجد میں آگے گریاں شجر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلاس میں ترنم کے ساتھ جو اساتذہ ہے وہ پڑھیں گے، بچوں سے پڑھائیں گے، پھر اسی جو ہے نظم میں سے متعلقہ سوالات، تصورات کیا ہے، الفاظ معنی مشکل جو ہے وہ کون کون سے، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا جو کام تھا مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔